سید علی شاہ صاحب جس طرح عامر رانا صاحب بریک سے پہلے کہہ رہے تھے، تو اس کی کیا آپ کو ریزن نظر آتی ہے کہ بی ایل اے نے پنجابیوں کو اور پختونوں کو اور اسی طرح معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہے، اور اس کا ان کو فائدے کی بجائے نقصان نہیں ہو رہا؟ میرے خیال میں دیکھیں یہ ابھی سے سنی ہے، 2000 میں لوگ کہتے ہیں کہ نواب اکبر خان بگٹی کے واقعے کے بعد بلوچستان میں بے چینی میں اضافہ ہوا، لیکن میں کہتا ہوں کہ 2000 سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور جہاں تک پنجابیز کی ٹارگٹ کلنگ کی بات ہے تو وہ یقیناً 2006 کے بعد ہے، پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا۔ یہ آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ میں یا بلوچستان کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پہ ٹارگٹ ہوتے رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے اگر وہ کوئی ملٹری پہ اٹیک کرتے ہیں، ایف سی پہ کرتے ہیں، پولیس پہ کرتے ہیں، لیویز پہ کرتے ہیں، وہ جو بھی زبان بولے ظاہر ہے وہ یونیفارمڈ ہے، وہ مسلح ہے، لوگوں کی اتنی زیادہ سمپیتیز نہیں ہوتی ہے کمپیریٹیولی۔ اگر دیکھا جائے اگر ایک حمام والے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یا ایک ٹیچر کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو یقیناً اس پہ ریئیکشن آتا ہے، اور میرے خیال میں یہ ان کو بڑا سیٹ بیک بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ اب جہاں تک بلوچستان کے مسئلے کی بات ہے، مسئلے کی طرف خیر بعد میں آؤں گا، لیکن تھوڑا سا جو کرنٹ سچویشن ہے 2024 میں افتخار فردوس صاحب نے جو سٹیٹسٹکس دیے 2009 اور کمپیریزن پھر 2023 سے کی، لیکن میں ظاہر ہم نے کاؤنٹ تو اس طرح نہیں کی ہے، خراسان ڈائریز ڈوئنگ اے گریٹ جاب وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں پہ میں بتا رہا ہوں کہ بلوچستان میں 2024 میں یہ بم دھماکے ہیں یا فورسز کو جس طرح نشانہ بنایا جاتا ہے، پیسنجرز کو نشانہ بنایا جاتا ہے یا کول مائنرز کو، واقعات کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اب اگر جہاں تک دیکھیں طاقت کی بات ہے تو میرے خیال میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہم گزشتہ 2 دہائیوں سے رپورٹ کرتے آ رہے ہیں، یہی بتا رہے ہیں کہ جی کی کمانڈر کلڈ اور بڑا اہم کمانڈر مارا گیا، یہ ہے وہ ہے، 2 دہائیوں سے مسلسل رپورٹ کر رہے ہیں، لیکن امپیکٹ نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس سے یہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ یہاں پر بلوچستان کا جو ایشو ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ اب ٹی ٹی پی ہے یا خیبر پختونخوا میں یا جو قبائلی علاقے ہیں وہاں کی اپنی صورتحال ہے، لیکن بلوچستان کے اپنے ڈائنامکس ہے۔ بلوچ ڈومینیٹڈ ایریاز میں بلوچ سیپریٹسٹ جو ہے وہ آپریٹ کرتے ہیں، جو پشتون ڈومینیٹڈ ایریاز ہے وہاں پر ٹی ٹی پی کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ آپریٹ کرتے ہیں، لیکن جہاں تک بلوچ کوسچن کی یا بلوچستان مسئلے کی بات ہے تو میرے خیال میں یہ چونکہ اسلام آباد صرف ایڈمنسٹریٹیو لینس سے دیکھ رہا ہے، اب انتظامی لینس سے دیکھیں گے تو میرے خیال میں سنس انڈیپینڈنس آف پاکستان 5th جو ہے یہاں پہ ملٹری آپریشن ہے تو اس کا امپیکٹ تو نہیں ہو رہا۔ میں کہتا ہوں کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ سیاسی ہے، معاشی ہے، آئینی ہے، جب تک ان ایریاز کو آپ نہیں دیکھیں گے، ان ایریاز کو آپ ٹچ نہیں کریں گے تو میرا خیال نہیں کہ اس طرح کے حملے یا یہاں پر امن امان کی صورتحال جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ہاں جہاں تک انویسٹمنٹ کی بات ہے، میرا خیال ہے عامر صاحب نے تو کہا ظاہر ہے چائنیز ایسے ممالک میں بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جہاں پہ یقیناً وولیٹائل سچویشنز تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایز اے لیمن میں کہتا ہوں جب تک آپ کے ہاں امن امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی، آپ باہر سے آنے والے تو چھوڑو، آپ کے اپنے اسٹیٹ جو ہے وہ بھی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ خیر فردوس صاحب، پہلے جب ٹی ٹی پی کا تھا تو سوات میں بھی ان کی پریزنس تھی اور زیادہ زور اس طرف بھی تھا۔ اس طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوات میں جب ٹی ٹی پی ایکٹیویٹی شروع کرتی ہے تو پبلک کی طرف سے کچھ اس کے خلاف اپرائزنگ ہمیں ملتی ہے، لیکن باقی صوبے میں اس طرح کی صورتحال نہیں ہے۔ تو صوبے کے لوگ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی پریزنس کو یا ٹی ٹی پی کی آمد کو، یا بالخصوص ہم جب 3 اضلاع کا کہہ رہے ہیں، انڈیائی خان، لکی مروت وغیرہ، تو وہاں پہ پبلک کا کیا رسپانس ہے؟ صافی صاحب، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے اس پورے ڈائنامکس کو سمجھنے کے لیے، اور اس کا جواب کا تعلق بھی ڈائریکٹلی جو سید علی شاہ صاحب نے جو کہا ہے کہ یہ آپریشنز ہوتے رہتے ہیں لیکن نمبرز وہ پھر بھی بڑھ رہے ہیں، وہ اس لیے کہ ممالک جتنے بھی گرے ہیں یا تباہ ہوئے ہیں یا جن کو نقصان پہنچا ہے وہ کائنیٹک ڈومین سے کم ہے بنسبت اس کے کہ آئیڈیالوجی سے ہیں۔ یہ جنگ جو ہے اب یہ
بندوق والی جنگ نہیں ہے، یہ آئیڈیالوجیز کی جنگ ہے. اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی قوتیں جو پشتون ایریاز کے اندر نکل کے آتی ہیں اور اگر وہ ہیومن رائٹس کے نام پہ ہوتی ہیں، جیسے ابھی بھی ایک جرگہ جو ہے وہ شروع ہے پشتون تحفظ موومنٹ کا، میرے خیال میں ان کو انگیج جو ہے وہ کرنا چاہیے. کیونکہ جن موومنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں سوات کے اندر، تو ہم نے دیکھا کہ جو جنوبی اضلاع ہیں وہاں پر بھی جو ہے غلسی پاسون کے نام سے، پی ٹی ایم کے نام سے ایسی تنظیمیں ہیں جو اٹھیں اور انہوں نے جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف جو ہے وہ بات کی کہ ان کی پریزنس یہاں پر ہے. لیکن اس میں نیریٹو کے اندر جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ریاست کو بھی اس کے اندر کمپلیسٹ سمجھتی ہے کہ ریاست بھی اس میں انوالوڈ ہے. اب جب آپ ریاست سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کام کیوں نہیں ہے، تو وہ آپ کو کہتے ہیں کیونکہ پبلک سپورٹ ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں ہے. یہ ایک بہت کلیئر آنسر جو ہے وہ دیا جاتا ہے. جو ایکچوئل پرابلم ہے، اور جب آپ گراس روٹ کی طرف جاتے ہیں تو دو چیزیں آپ کو بہت کلیئرلی نظر آتی ہیں. ایک انصاف کا جو نظام ہے اس کی ایکسٹینشن، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کو جو گورننس کے ایشوز ہیں وہ نظر آتے ہیں. میں ابھی ایک کتاب پر جو ہے وہ کام جو ہے وہ کر رہا ہوں، اور اس میں جتنے بھی انٹرویوز ابھی تک میں نے کیے ہیں کچھ لوگوں کے جو پہلے جو ہے بہت بڑے ملیٹنٹس جو ہے وہ ہوا کرتے تھے، اگر میں آپ کو بتا دوں تو اس میں سے 177 انٹرویو کے اندر تقریباً کوئی 90 ایسے ہیں جس میں وہ پیورلی گورننس ایشوز ہیں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز نے حل کیے تھے اور تب وہ ان کی طرف جو ہے وہ راغب ہوئے تھے. اس میں کوئی آئیڈیولوجیکل موٹیویشن جو ہے وہ نظر نہیں آتی لارجر طور پر. اس لیے ریاست سے ہم بار بار یہی گزارش جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز نہیں ہیں اور جو پولیٹیکل ڈومین میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ بات چیت کا ذریعہ جو ہے وہ نکالیں. کیونکہ اگر آپ بات چیت کا ذریعہ اور ان کو بولنے کا موقع نہیں دیں گے تو پھر ان ایریاز کے اندر اسٹیٹ کے علاوہ صرف نان اسٹیٹ ہی ایکٹیو ہے، جو پھر آپ ان کے لیے ریکروٹمنٹ گراؤنڈ جو ہے وہ کھول لیں گے تو پھر جو سید علی شاہ صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نمبرز بڑھتے جائیں گے اور اس درجے تک بڑھتے جائیں گے، پھر نہ کوئی پروٹیسٹ والا رہے گا اور نہ کوئی بات کرنے والا رہے گا.